يا ديمة خير وعطاء ويمام نقاء وسخاء، يا نجما شع فأبهجنا، يا شعلة نور وضاء، يا دين انتظامیہ کے لوگ جعفر آباد پولیس تھانے کے لوگ ہیں، ان کو بھی پریشانی ہو رہی ہے. آپ حضرات آگے چلیں یا جہاں جگہ ملے وہاں بیٹھ جائیں، کھڑے نہ رہیں. ہمیں جلسے کو کامیاب، بھائی آواز آ رہی ہے ہماری؟ کا جلسہ ہے اور آپ سب کو اس جلسے کو کامیاب بنانا ہے. انشاءاللہ کامیاب بنائیں گے. ہاں، یہ ہمارا ہی جلسہ نہیں ہے، یہ ہم سب کا جلسہ ہے. مولانا شعر پڑھ رہے تھے اور بہترین نعت تو یہی لاجواب بلال کا تذکرہ کر رہے تھے. بلال رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک ہلکی سی ادا دیکھیے. وہ ذرہ جس کا کوئی وجود نہیں تھا، وہ نام کائنات تو کیا خود اپنے قریے میں جس کے نام کا کوئی ذکر نہیں تھا، لیکن جب وہ شخصیت، وہ ذات جڑتی ہے نبی سے، تو نبی سے جڑنے کے نتیجے میں اس کے قدم کی طاقت کو دیکھیے اور اس کے ایمان کی طاقت کو دیکھیے اور اس کے نور کی قوت کو دیکھیے. تو بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے ایسی خوبی، ایسی صفات اور ایسا کمال ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس غلام کا کہ یہ غلام چلتا تو ہے فرش پر اور اس کے قدموں کے چلنے کی آہٹ آتی ہے عرشوں پر. جبریل امین کہہ رہے ہیں، پوچھ رہے ہیں جبریل امین سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ارے بھائی ہمارے اور آپ کے قدم کے علاوہ مزید کسی اور کے قدم کی آہٹ یہ کہاں سے آ رہی ہے؟ میں تو تمہارے علاوہ کسی کو دیکھتا نہیں، کسی کو سمجھتا نہیں، تم ہو یا میں ہوں، یہ تیسرے بندے کے قدم کی آہٹ کہاں سے آ رہی ہے؟ اللہ کا فرشتہ سید الملائکہ جبریل امین کہتے ہیں، یا رسول اللہ یہ آپ کے ہی تو غلام ہیں بلال. کمال ہے ایک شخص کا، یہ چلتا ہے فرش پر اور قدموں کے آہٹ سنے جاتے ہیں اللہ کے عرشوں پر. وہی سمجھا جائے گا شیدائے جمال مصطفیٰ، وہی سمجھا جائے گا شیدائے جمال مصطفیٰ، جس کا حال حال مصطفیٰ ہو اور جس کا قال قال مصطفیٰ ہو. آئیے استقبال کرتے ہیں ہندوستان اور مکتب فکر علماء دیوبند کے اپنے فن کے ترجمان. میں نے بڑے بڑوں کو دیکھا ہے، لیکن آخری حرف یہ ہے موجودہ وقت میں حسان الہند قاری عبدالباطن صاحب فیض آبادی رحمۃ برکاتہ عقیدے کی ترجمانی بھی ہم نظم اور نعت کے ذریعے کر رہے ہیں اور اس فن کو عروج بھی دے رہے ہیں. میں نے پرانی نعتیں بھی حضرت قاری صاحب کی سنی اور اب بھی سن رہا ہوں. واللہ باللہ تاللہ میں کہتا ہوں کہ حضرت کا جسم وہاں ہو رہا ہے، لیکن فضل الہی ہے کہ لہجہ، آواز، انداز جمع ہوتی جا رہی ہے. استقبال کرتے ہیں اس شعر کے ساتھ حسان الہند کا کچھ اس طرح سے مقدر بنا رہے ہیں. قاری صاحب ادھر دیکھیے، کچھ اس طرح سے مقدر بنا رہے ہیں، کچھ اس طرح سے مقدر بنا رہے ہیں. نظر میں گنبدِ خضرا بسا رہے ہیں. کہیے سبحان اللہ، سبحان اللہ کہیے، سارے کہیں، آگے سے پیچھے تک کہیں اور پھر سنیں. کچھ اس طرح سے مقدر بنا رہے ہیں ہم، کچھ اس طرح سے مقدر بنا رہے ہیں ہم، نظر میں گنبدِ خضرا سجا رہے ہیں ہم. فرشتوں 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 ہاتھ بڑھاؤ ہمارے کاموں میں. فرشتوں ہاتھ بڑھاؤ ہمارے کاموں میں کہ نبی کے ذکر کی محفل سجا رہے ہیں. فرشتوں ہاتھ بڑھاؤ ہمارے کاموں
قائد اسلام حسان الدین قاضی عبدالقادر فیضی فیضآبادی دامت برکاتہ کہ حضرت مولانا تشریف لائیں اور اس جلسے کو جو زندگی کو زندگی کو زندگی حضرت مولانا علی اکبر صاحب نے کی اور مجھے کو عروج تک پہنچایا انشاءاللہ اس میں مزید ترقی ہوئی حضرت قاضی عبدالقادر صاحب. آئیے دوستو چلیے آقا نام مدینے کے بادشاہ احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ مقدسہ میں بابا بلند درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا و نبینا مولانا محمد وعلی سیدنا و نبینا مولانا محمد وعلی وسلم کما تحب و ترضى كما تحب و ترضى. میں پاک کا مطلع حاضر کرتا ہوں. جو نبی پاک نے روضہ رسول کے باہر مسجد نبوی شریف سے پڑھا اور اس نبی پاک کو مدینے کی ہوا لگی. کہاں کی ہوا؟ کہاں کی ہوا؟ ہاں تو تصور کو مدینے میں رکھیں. میں مطلع پڑھتا ہوں. تخیل تبقے بھرم کے رہا واہ بھائی واہ. تخیل تبقے بھرم کر رہا ہے تصور میں طیبہ نظر آ رہا ہے نظر آ رہا ہے نظر آ رہا ہے. تخیل تبقے بھرم کر رہا ہے تصور میں طیبہ نظر آ رہا ہے. بھائی میں سویا مسلح اللہ کے گرد میں سویا مسلح اللہ کے گرد شہیدی کا روضہ نظر آ رہا ہے. میں سویا مسلح اللہ کے گرد شہیدی کا روضہ نظر آ رہا ہے. شیر حاضر کرتا ہوں. سمائیں جی ارشاد. قسم ہے تمہیں آپ بیٹھ جائیں. ماشاءاللہ آپ کا مائک بہت اچھا ہے. انگلی نہ کریں بیٹھ جائیں. جی جی ارشاد. قسم ہے تمہیں قسم ہے تمہیں شیر جی مجھے دیکھو اس وقت سب سے خوبصورت آپ جی بے شک بے شک دیکھنے میں کالا کلوٹا ضرور مگر میری نسبت اس وقت میرے آقا سے جڑی ہے اس لیے مجھے دیکھیں. میں نعت رسول پڑھتا ہوں. قسم ہے تمہیں قسم ہے ساجدوں میں نچرا ابھی سورہ والضحیٰ پڑھ رہا ہوں. قسم ہے تمہیں ساجدوں میں نچرا ابھی سورہ والضحیٰ پڑھ رہا ہوں. کلام الہی کی سب آیتوں میں کلام الہی کی ان آیتوں میں محمد کا چہرہ نظر آ رہا ہے. کلام الہی کی سب آیتوں میں محمد کا چہرہ نظر آ رہا ہے. شیر حاضر کرتا ہوں. جی جی ارشاد. بھائی کوئی سفر آپ مجھے دیکھو آپ ادھر کیا دیکھ رہے ہیں. بنیا کی بابا سمجھتے ہو سیتا رام کا تذکرہ ہوا پوری بات. تو صبح نے بنیا کے بیٹے نے کہا اب یہ بتاؤ سیتا کون تھی. کہا بیٹا رام کا تم نے کیا کیا. تو آپ کبھی کا یہ حال ہے. میں نے کیا پڑھا آپ کے سمجھ میں نہیں آئے گا. جی ارشاد. کیونکہ آپ سامنے آپ مخاطب ہوں گے ہمیشہ.
سمجھ سوچ کے سمجھ سوچ قدم میں نہ رکھنا، سمجھ سوچ میرے نبی ذرا تم سنبھلنا۔ ارے سبحان اللہ، دارالعلوم کی بانی مبانی حجت الاسلام حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی علیہ رحمہ حج بیت اللہ کے لیے جاتے ہیں۔ اس میں پانی کا جہاز چلتا تھا، ہوائی جہاز نہیں چلتا تھا۔ حجاز کی سرزمین پر جب پہنچتے ہیں تو حضرت اپنے جوتے اتار دیتے ہیں۔ اللہ اتار دیتے ہیں بچوں، جوتے اتار دیتے ہیں۔ ساتھ میں خادم تھا، خادم نے کہا حضرت یہ کنکریلی یا پتھریلی زمین آپ ننگے پاؤں چلیں گے تو آپ کے پیروں میں کنکر چھپ جائیں گے۔ عاشق رسول کہتا ہے آج سے 1400 برس پہلے جہاں پر میرے آقا کے قدم مبارک پڑے ہوں، قاسم کا گستاخ جوتا اٹھ کے پڑے، یہ ناممکن ہے۔ مدینہ کی جگہ ہے۔ پہلے میں نے ایک شعر پڑھا تھا قاری محمود صاحب، سنبھل کر پاؤں رکھنا حاجیوں شہر مدینہ ہے، سنبھل کر پاؤں رکھنا حاجیوں شہر مدینہ ہے، کہیں ایسا نہ ہو سارا سفر بیکار۔ اللہ اللہ اللہ، سمجھ سوچ کرے تم قدم اپنا رکھنا، سمجھ سوچ کر شہر نبی ہے ذرا تم سنبھلنا۔ آپ اسٹیج پر آ جائیں، جی آپ کھڑے نہ آ جائیں، آپ ضعیف ہیں آ جائیں۔ سمجھ سوچ کے تم قدم اپنا رکھنا، سمجھ سوچ کے تم قدم اپنا رکھنا، یہ شہر نبی ہے ذرا تم سنبھلنا۔ ادب کی زمین ہے ادب ہی سے چلنا، ادب کی زمین ہے ادب ہی سے چلنا، وہ شہر مدینہ نظر آ رہا ہے، ادب کی زمین ہے ادب ہی سے چلنا، وہ شہر مدینہ نظر آ رہا ہے۔ میرے چھوٹے بھائی جی شاعر اسلام علی اکبر کی دعائیں چاہتے ہوئے شعر میں پڑھتا ہوں، حاضر کرتا ہوں، سماعت فرمائیں۔ بحسن نظر مطلب نے یہ دیکھا، تعظیم آقا کا جدا ہے، بحسن نظر مطلب نے یہ دیکھا، تعظیم آقا کا جدا ہے، نگاہیں جو تھی درے آمینہ پر، نگاہیں جو تھی درے آمینہ پر، وہ کعبے کا کعبہ نظر آ رہا ہے، نگاہیں جو تھی درے آمینہ پر، محمد کا جلوہ نظر آ رہا ہے۔ چلو سر کے بل، کیا بات ہے، سبحان اللہ، چلو سر کے بل بے مقام ادب ہے، کیا بات ہے، سبحان اللہ، یہاں سونے والا تو محبوب رب ہے۔ دونوں ہاتھ اٹھا کے کہہ دو سبحان اللہ۔ چلو سر کے بل، چلو سر کے بل، چلو سر کے بل، یہ مقام ادب ہے، یہاں سونے والا تو محبوب رب ہے، وہ جس میں لگاتے ہیں جبریل جھاڑو، اللہ اللہ، وہ جس میں لگاتے ہیں جبریل جھاڑو، وہ جس میں لگاتے ہیں جبریل جھاڑو، وہ پر نور روضہ نظر آ رہا ہے، وہ جس میں لگاتے ہیں جبریل جھاڑو، وہ پر نور روضہ نظر آ رہا ہے۔ اور دوستوں جعفر آباد تھانے کے اعلیٰ افسران یہاں موجود ہیں،
اور گشت بھی کر رہے ہیں، ہماری نگرانی کر رہے ہیں، کہیں کوئی ایسی بات نہ ہو۔ میں ان کے حضور ایک مطلب ایک شعر بیان کرتا ہوں۔ جی جی ارشاد ارشاد۔ بھولے ہر سو، پھول ہر سو، بھولے ہر سو۔ بیٹا دیکھو ادھر تو کہیں دیکھ رہے ہیں۔ بھولے ہر سو بہاریں لٹانے لگے، پھول ہر سو بہار، ہر گلی مسکرائی مزہ آ گیا۔ بھولے ہر سو بہاریں لٹانے لگے، ہر گلی مسکرائی مزہ آ گیا۔ ملک ہندوستاں، ملک ہندوستاں، ملک ہندوستاں چھوڑے انگریز کے، ملک ہندوستاں چھوڑے انگریز کے، بھاگے جس دم سپاہی مزہ آ گیا۔ ملک ہندوستاں چھوڑے انگریز کے، بھاگے جس دم سپاہی مزہ آ گیا، مزہ آ گیا۔ ملک بھارت کے ہم تو وفادار ہیں، جی جی ملک بھارت ملک کے، بھارت کے ہم تو وفادار ہیں، دشمنوں کے لیے تیر تلوار ہیں، دشمنوں کے لیے تیر تلوار ہیں، کارگل کے محاذوں پہ بے خوف جب، کارگل کے محاذوں پہ بے خوف جب، ہم نے گولی چلائی مزہ آ گیا۔ ملک ہندوستاں چھوڑے انگریز کے، بھاگے جس دم سپاہی مزہ آ گیا۔ جب ترنگا لہرائے، اچھا جب ترنگا لہرائے، بہت عمدہ، بہت اعلیٰ۔ مولانا توجہ، جب ترنگا لہرائے کلی کلی مسکرائے، کلی کلی مسکرائے، جب ترنگا لہرائے دونوں ہاتھ اٹھا لے، جب ترنگا لہرائے کلی کلی مسکرائے، دونوں ہاتھ ایسے کریں، جب ترنگا لہرائے کلی کلی مسکرائے، کلی کلی مسکرائے، جب ترنگا لہرائے کہے سب سے پیارا اپنا وطن، کہے سب سے پیارا اپنا وطن، کہے سب سے پیارا اپنا وطن، اپنا وطن۔ ہندو مسلم سکھ عیسائی آپس میں بس، آپس میں سب بھائی بھائی، آپس میں سب بھائی بھائی، امید سبوں کی پر آئی، سب نے مل کر یہ قسم کھائی، کیا کھائی؟ ہم نہ آپس میں لڑیں گے، ہم نہ آپس میں لڑیں گے، بھائی بھائی ہی رہیں گے، بھائی بھائی ہی رہیں گے، ہم نہ آپس میں لڑیں گے، کہے سب سے پیارا اپنا وطن، کہے سب سے پیارا اپنا وطن، کہے سب سے پیارا اپنا وطن۔ ہے اولادی سینے اپنے، ہے اولادی سینے اپنے، دیکھے نہ کبھی ہم نے گھٹنے، دیکھے نہ کبھی ہم نے گھٹنے، جب آئے تو بتا دیں گے، سرحد پر خون بہا دیں گے، سرحد پر خون بہا دیں گے، جب سولی چڑھ جائے، جی جی جی، جب سولی چڑھ جائے، یہی نعرہ لگائے، یہی نعرہ لگائے، جب سولی چڑھ جائے، جب سولی چڑھ جائے، یہی نعرہ لگائے، کہے سب سے پیارا اپنا وطن، کہے سب سے پیارا اپنا وطن۔ ماشاء اللہ بہت اچھے۔ چلتے چلاتے بہت ہی معیاری کلام ہے۔ جی جی پورے ہندوستان میں جس
شان سے مجھے جانا اور پہچانا جاتا ہے تو کلام میں حاضر کرتا ہوں. جی اس سے پہلے مولانا آصف نے آیا تھا، میں نے یہ کلام پڑھا تھا. اس کے بعد انشاءاللہ سب تازہ کلام پڑھوں گا نیا. یہ بھی بہت ہی معیاری کلام ہے اور پورے ہندوستان میں سنا جا رہا ہے. جی حاضر کرتا ہوں. سما ارشاد. ان کو رب نے کہا، ان کو رب نے کہا. عقیدہ ختم الامور. جی بیٹا بیٹھ جاؤ. ٹھیک ہے. نہیں کھڑے کھڑے پریشان نہیں حضرت اچھا لگ رہا ہے، میں تازہ ہوں آپ کی وجہ سے. رب نے کہا خاتم الانبیاء. ان کو رب نے کہا رب نے کہا خاتم الانبیاء. اب مسئلہ مرحبا جامعہ گیا بیت العلوم کے معلومی حضرت مولانا قاری محمد صاحب دامت برکاتہ العالیہ اسٹیج پر تشریف لا چکے ہیں. حضرت کا ہم استقبال کرتے ہیں اور تمام علماء کرام ان کے ساتھ کئی علماء کرام آئے ان کا بھی استقبال کرتے ہیں. جزاکم اللہ. رب نے کہا خاتم الانبیاء. ان کو رب نے کہا خاتم اس میں ناراض ہونے کی کیا بات ہے، اس میں ناراض ہونے کی کیا بات ہے. ان کو رب نے کہا خاتم الانبیاء. اس میں ناراض ہونے کی کیا بات ہے. سلسلہ ختم النبیوں کا ان پر ہوا، سلسلہ ختم النبیوں کا ان پر ہوا. ناراض ہونے کی کیا بات ہے، اس میں ناراض ہونے کی کیا بات ہے. اور دوستوں کو شیر حضرت قاضی عبدالغفار صاحب دامت برکاتہ العالیہ تشریف رکھتے ہیں. حضرت کی دعا چاہتے ہوئے شیر حاضر کرتا ہوں. جی ارشاد. حسن صورت ہو یا سیرت مصطفیٰ. اللہ اللہ. حسن صورت ہو یا سیرت مصطفیٰ. ان پہ اپنے پرائے سبھی ہیں فدا. ان پہ اپنے پرائے سبھی ہیں فدا. ان کے جیسا نہ تھا، ان کے جیسا نہ تھا، نہ کبھی آئے گا. اس کے جیسا نہ تھا، نہ کبھی آئے گا. اس میں ناراض ہونے کی کیا بات ہے، اس میں ناراض ہونے کی کیا بات ہے. ماشاءاللہ. اس میں ناراض ہونے کی کیا بات ہے. دیوبند کے مائناست استاد حضرت مولانا شوکت صاحب دامت برکاتہ العالیہ. بلکہ ایک دفعہ نعرہ لگا دیجئے دارالعلوم دیوبند. سب کہیں زندہ باد. دارالعلوم دیوبند، دارالعلوم دیوبند. جمعیت علماء ہند، حضرت مولانا شوکت صاحب بستوی، حضرت مولانا قاری عبدالباطن صاحب فیضی. جی جزاکم اللہ احسن الجزاء. سر بلند، سر بلند دیوبند، سر بلند، سر بلند دیوبند، سر بلند، سر بلند. دیوبند، دیوبند. حسن صورت ہو یا سیرت مصطفیٰ. ان پہ اپنے پرائے سبھی ہیں فدا. ان کے جیسا نہ تھا، نہ کبھی آئے گا. اس میں ناراض ہونے کی کیا بات ہے. مولانا شوکت صاحب دامت برکاتہ العالیہ ٹھیک ہے. کسی کے پاس کمان نہیں ہے بننے والا. اس میں اور بات سے صاحب آپ کوئی شیر نہیں سننے سے دوڑ رہے ہیں. جی اس میں ناراض ہونے
کیا بات ہے، اس میں ناراض ہونے کیا بات ذرا زور سے بولو، اس میں ناراض ہونے کی کیا بات ہے، اس میں ناراض عقیدہ ہے تو عقیدہ میں حاضر کر رہا ہوں. سماعت فرمائیں. حضرت مولانا شوکت صاحب دامت برکات العالیہ بالکل آپ کے سامنے تشریف رکھتے ہیں. میں شعر پڑھتا ہوں عقیدہ کا شعر. جی کیا میری بات میں حق بیانی نہیں؟ اللہ اللہ اللہ، کیا میری بات میں کیا میری بات میں حق بیانی نہیں؟ یہ حقیقت ہے کوئی کہانی نہیں، یہ حقیقت ہے کوئی کہانی نہیں. اپنی قبروں میں زندہ ہے سب انبیاء، اپنی قبروں میں زندہ ہے سب انبیاء. اس میں ناراض ہونے کی کیا بات ہے؟ اپنی قبروں میں زندہ ہے سب انبیاء، اس میں ناراض ہونے کی کیا بات ہے؟ ام المؤمنین حمزہ کی ماں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے شان منقبت کا یہ شعر مفتی صاحب سنیے. جی ارشاد اس میں ناراض ہونے منکروں کہتے داغ ہے عائشہ، بے شک منکروں کہتے داغ ہے عائشہ، ان کے جیسی نہیں ہے کوئی پارسا، ان کے جیسی نہیں ہے کوئی پارسا. قرآن کے کتاب جب تاغیرا، قرآن کے کتاب جب تاغیرا، اس میں ناراض ہونے کی کیا بات ہے؟ اس میں ناراض ہونے کی کیا بات ہے؟ ایک شعر اور. جی ارشاد عائشہ کے شان سے ارشاد. ان کی پاکیزگی کی ادب شان ہے. اللہ اللہ اللہ، بہت خوب حقیقت ان کی پاکیزگی کی ادب شان ہے. آج تک ہر منافق پریشان ہے، آج تک ہر منافق پریشان ہے، آج تک ہر منافق پریشان ہے. سورہ نور کی کر تلاوت کیا، سورہ نور کی کر تلاوت کیا، اس میں ناراض ہونے کی کیا بات ہے؟ اس میں ناراض ہونے کی کیا بات ہے؟ میں کہوں گا امی عائشہ، آپ حضرات کہیں گے زندہ باد. امی عائشہ، امی عائشہ، امی عائشہ. لکھنوی انداز یہ شعر پڑھتا ہوں. جی ارشاد. میرے جانے کے بعد انشاءاللہ جعفر آباد کی گلیوں یہ شعر پہنچے گا. ارے انشاءاللہ انشاءاللہ ارشاد. یہ بتائیں سب سے پہلے خلیفہ کون؟ پہلے خلیفہ کون؟ صدیق اکبر. صدیق اکبر. دوسرے خلیفہ حضرت عمر. تیسرے خلیفہ حضرت عثمان. چوتھے خلیفہ حضرت علی. چوتھے خلیفہ حضرت علی. مگر آپ لوگوں نے بچپن میں قوالی سنی ہوگی کہ دمادم مست قلندر علی کا پہلا نام. دمادم مست قلندر علی کا پہلا نمبر. علی کا پہلا نمبر، مگر ہے کون سا نمبر؟ صدیق اکبر پہلے نمبر. پہلے نمبر. علی کا چوتھا نمبر. میں پڑھتا ہوں لکھنوی انداز حاضر کرتا ہوں. مفتی صاحب دارالمعبودین میں نے یہ شعر پڑھا تو حضرت مولانا عبدالعظیم صاحب فاروقی اور جانشین امام اہل سنت حضرت مولانا عبدالعلیم صاحب فاروقی نور اللہ محمد کے صاحبزادے مولانا عبدالباری صاحب، ان حضرات نے 4 مرتبہ اس شعر کو پڑھا. اللہ اللہ. قاری صاحب وہ شعر سنیے. جی ارشاد. اللہ اللہ. بے شک بے شک. خلافت کے منصب پہ فائز علی، خلافت کے منصب پہ فائز علی. میں نے چوتھے کو چوتھا اگر کہہ دیا، میں نے چوتھے کو چوتھا اگر کہہ دیا، اس میں ناراض ہونے کی کیا بات ہے؟ چوتھے کو چوتھا اگر کہہ دیا، اس میں ناراض ہونے کی کیا
کیا باتیں ہیں، فضل رب سے میں باطن مدینے گیا، اللہ کے در سے سخن رب پہ احسان کا، خدا نے بڑھایا میرا مرتبہ، اس میں ناراض ہونے کی کیا بات ہے، اس میں ناراض